لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ 5 لیکچر کی سیریز کے اندر آپ لوگ شرکت کرتے رہے، اور اس چھٹی والے دن کو صرف آج کے دن نہیں بلکہ پچھلے 5 سیشنز کے اندر آپ لوگ اس جگہ گزارتے رہے، اور جہاں سے دین کا صحیح علم حاصل کرنے، آخرت کی فکر کرنے اور اپنی رضا الہی کے حصول کو آسان بنانے کی جد و جہد کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور ایک جگہ آیا ولو کرہ الکافرون، اور ایک جگہ آیا وکفی باللہ شہیدا۔ 3 جگہ یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود رہی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ پچھلے سیشنز کے اندر پچھلے عنوانات کو سن چکے ہوں گے، اور اس کا ہم ایک ریکیپ کریں گے تاکہ وہ چیزیں ریفریش ہو جائیں، اور کسی کا سیشن اگر چھوٹ گیا ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ کہاں سے بات کا سلسلہ آج جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، اور ان سوالات کی بنیاد وہی لیکچر ہے جو کہ اس سے پہلے 4 کی تعداد کے اندر آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو میرے اور آپ کے لیے آتا ہے وہ یہ ہے کہ فکر آخرت کیوں ضروری ہے؟ تو اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہم میں سے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس لیے سعودی عرب کے اندر موجود ہے کہ وہ بہتر معاش کما سکے، پاکستان کے اندر کوئی گھر بار بنا سکے، ان کو سپورٹ کر سکے، اور پاکستان کے اندر کسی مقام پر پہنچ جائے، یا یہاں پر کسی مقام پر پہنچ جائے۔ کوئی اینڈ رزلٹ ہمارے پاس ضرور ٹارگٹ کے اندر ہوتا ہے کہ 4 سال، 5 سال، 10 سال۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک مسافر ہے۔ آپ نے ایک مسافر کو دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی جو ہے وہ بہت لمبا سامان یا بڑا سامان لے کے نہیں جاتا ٹریولنگ کے اندر، بہت چھوٹا سا سامان اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نے آخر میں کہاں پہنچنا ہے، کس منزل تک پہنچنا ہے۔ تو اسی لیے جس طرح ہمیں سفر کے لیے، اپنے معاش کے لیے ہمیں ٹارگٹ پتہ ہے، اور ناکامی اور کامیابی کا پیمانے پتہ ہے، اسی طرح آخرت کی فکر بھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک مسافر خانہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ابدی گھر وہ جنت ہے جس کے حصول کے لیے میں اور آپ تگ و دو کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ جو کہ ہم نے اپنے دوسرے لیکچر کے اندر سیکھی کہ کیا محض نماز روزے کا اہتمام ہی صحیح تصور دین ہے؟ کیا اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اس کا جواب وہ عمارت والی مثال جو کہ میرے اور آپ کے ذہن میں بہت تازہ ہے کہ یہ بیسکلی ستون ہے، پلرز ہیں اس دین کے، اور وہ دین کیا ہے کہ جو پوری اس کے اوپر عمارت قائم ہوگی، پوری بلڈنگ قائم ہوگی۔ یہ بنیادیں ہیں اس دین کی، لیکن اگر صرف یہ بنیادیں ہی رہیں تو اس کو عمارت نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ نفی کے اندر ہے۔ اسی طرح کیا دین صرف مسجد اور گھر تک محدود ہے؟ اور کیا دین جو ہے وہ مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے انسان، اور گھر کے اوپر کسی معاشرے کے اندر کسی اور کو مانے؟ مسجد کے اندر تو اللہ رب العالمین ہمارا رب ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر کوئی اور رب ہمارا جو ہم مان چکے ہوں۔ مسجد کے اندر ہم اسی رب کو مان رہے ہوں جس کے قرآن کو ہم جھٹلا رہے ہوں اپنی عملی زندگی کے اندر۔ تو محض کیا دین مسجد اور گھر تک محدود ہے؟ تو اس کا بھی جواب میرے اور آپ کے لیے نفی کے طور کے اوپر سامنے آیا تھا۔ اسی طرح کیا اقامت دین فرض ہے؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے کام کو یہ بتایا کہ ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ دین کو قائم کریں، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان کے اوپر، سارے نظاموں کے اوپر کس کو غالب کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اسلام کو۔ تو یہ وہ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اقیم الدین کا حکم دیتا ہے اسی طرح اقیم الصلاۃ کا حکم دیتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، روزوں کا حکم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح ان ساری چیزوں کے احکامات ہیں اسی طرح دین کو قائم کرنے کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیا ہے، جس کے لیے میرے اور آپ کے لیے یہ تیار رہنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے میں ہمیں دشواری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اس اقامت دین کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے کیا اجتماعیت ضروری ہے؟ تو ہم نے اس کی مثال بھی بہت ساری چیزوں کے اندر میں سے ایک مثال یہ سمجھی تھی کہ ہم ایک ڈسپلن طریقے سے کسی چیز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کمپنی کسی مینیجر کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی بھی عدالت کسی جج کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی بھی گھر سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ہر ایک کا ڈیفائنڈ رول اس کے اندر موجود ہوگا، یہی اجتماعیت ہے۔
نہ یہ اکیلے اکیلے ہو سکتا ہے، نہ یہ ایک گروہ بنا کے بالکل کوئی کسی طرح چل رہا ہے کوئی، بلکہ ایک ڈسپلن مانگے گی یہ چیز بالکل اسی طرح جیسے ایک ٹی بوائے کی رسپانسبلٹی ڈیفائنڈ ہے اور ایک مینیجر کی رسپانسبلٹی بھی ڈیفائنڈ ہے، اور گول کیا ہے؟ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا کسی بھی کمپنی کے اندر۔ تو یہ اجتماعیت اس اقامت دین کے کام کے لیے ضروری ہے۔ اور کیا اقامت دین کا فریضہ بغیر اجتماعیت کے ممکن ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجتماعیت قائم کی، وہ جماعت قائم کی جس نے دین کو دنیا کے اوپر قائم کر کے دکھایا۔ اکیلے اگر کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جماعت نہیں بنانی تھی، وہ گروہ نہیں بنانا تھا، وہ صحابہ کرام کی تطہیر افکار نہیں کرنی تھی، اس لیے کہ اجتماعیت کی ضرورت اقامت دین کے اندر بہت ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ موجود ہوتا ہے جو کہ آج چوتھے سیشن کے اندر ہمارے سامنے درپیش ہے کہ پھر ایسی جماعت کون سی ہے جس میں ہم شامل ہوں اور اس کے امتیازی اوصاف کیا ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اس پریزنٹیشن کے اندر کچھ جو مضامین آئیں گے، اس کے اندر پہلا موجود مضمون یہ ہے کہ جماعت میں شمولیت کا کیا مقصد ہوگا، کیا ہمارا ٹارگٹ ہوگا، ہم کیا اچیو کرنا چاہیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ ایک صالح اجتماعیت یا جماعت کی کیا امتیازی اوصاف ہونے چاہیے، ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز کیا ہونے چاہیے ایک صالح اجتماعیت کے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ایک صالح جماعت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، ایک تو جماعت ہماری ضرورت تھی، اور پھر جماعت کا ہم سے کیا تقاضا ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ہمارے کرنے کے کام۔ یہ وہ چار بنیادی موضوع ہیں جو انشاءاللہ آج ہم اس پریزنٹیشن کے اندر کور کریں گے۔ جماعت میں شمولیت کا مقصد، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اجتماعیت ضروری ہے اس اقامت دین کے فریضے کے لیے جو کہ میں نے اور آپ کو فریضہ جانا ہے اس کام کو کرنے کو۔ اور اجتماعیت کے لیے جو جماعت میں شمولیت کا ہمارا مقصد ہوگا وہ سب سے اولین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کا حصول۔ اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہو سکتا۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا بتائی گئی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جس کے لیے نمازیں پڑھتے رہے، جس کے لیے روزے رکھتے رہے، بھوکے رہے، جس کے لیے جو ہے وہ پتھر کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے میں نے اور آپ نے جد و جہد کی، جس کے لیے آپ وقت نکال کر آئے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے، جنتی کے لیے سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ موجود ہوگا اس جنت کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سارے کام کا مغز ہوگی جو اجتماعیت اس مقصد کے لیے قائم ہوگی، فریضہ اقامت دین کے لیے۔ دوسری اس اجتماعیت کا مقصد کیا ہوگا؟ دعوت دین۔ یہ کس لیے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعوت دین اگر کوئی اجتماعیت نہیں کرتی تو وہ اجتماعیت اقامت دین تک نہیں پہنچ سکتی، وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ پہلا ٹول ہے جو اس مقصد تک، جو کہ رضا الہی کا اصول ہے، اس مقصد تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوگا۔ دوسری چیز یہ اقامت دین کی اجتماعی جد و جہد، اکیلے نہیں، کسی نظم کے بغیر نہیں، کسی ڈسپلن کے بغیر نہیں، بلکہ ایک اجتماعی کوشش ہوگی اس دین کو قائم کرنے کے لیے جو میرے اور آپ کے رسپانسبلٹی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر لگائی۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز ہے کہ زندگی کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ ہر دائرے کے اندر دین اسلام کا عملی نفاذ ہو۔ میرے آفس کے اندر بھی اس کا نفاذ ہو، میرے معاشرے کے اندر بھی اس کا نفاذ ہو، میری مسجد کے اندر بھی اس کا نفاذ ہو، حکومت اور پارلیمنٹ میں بھی اس کا نفاذ ہو۔ ہر جگہ نفاذ مانگتا ہے وہ دین۔ اور دین کیا ہے؟ غالب ہونے کے لیے آیا، دین برتر ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور اس کام کے لیے ہماری جو ہے وہ شمولیت کا مقصد ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہو کہ جس کی برکتیں کیا تھی کہ مکہ مکرمہ سے وہ جب ہجرت کر رہے تھے تو 173 لوگ تھے۔ غزوہ بدر کے اندر صرف سرفروش جو موجود تھے وہ 313 موجود تھے۔ بات آگے بڑھی، غزوہ تبوک تک 9 سال کے اندر 30,000 لوگ جو ہے جمع ہو گئے، سرفروش جو کہ بالکل اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے آئے گا۔ اور فتح مکہ ہوا تو کیا ہوا؟ 1,24,000 لوگ مسلمان ہو چکے تھے مسلمانوں کا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب خلفۂ راشدین کے دور کے اندر، حضرت عمر کے دور کے اندر اگر اس کا حساب لگائیں تو ہر ایک دن کے اندر 300 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ مسلمانوں نے کور کیا اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ چھا گئے، نون سپر پاور بن گئے۔ تو یہ اس اجتماعیت کے بعد، اس اقامت دین کے بعد وہ معاشرے کے اوپر اثر تھا جس کے ریزلٹس بہت ہی ایکسپونینشل تھے۔ ایک رزلٹ جو کہ یوں چل رہا تھا اس دعوت دین کے مرحلے کے اندر، اس مکی دور کے مرحلے کے اندر، وہ ایکسپونینشلی رائز کر جاتا ہے۔ تو یہ وہ اس اجتماعیت کی برکت ہے۔ تو اس کے معاشرے، اسلامی معاشرے قیام کی
یہ جو ہے وہ اس اجتماعیت کا مقصد ہے۔ جس ملک کے اندر یعنی کہ پاکستان کے اندر ہم سارے پاکستانی موجود ہیں، اس پاکستان کے اندر ہم جس اسلامی معاشرے کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا اس کی موجودہ حالات کے اوپر ہم ذرا نظر ڈالیں کہ کیا حالات ہیں میرے اور آپ کے لیے وہاں پہ۔ اور وہاں پہ پہلی کیا چیز ہے کہ موجودہ رائج نظام جو ہے فرسودہ ہے، ہمارے لاز جو ہے وہ برطانیہ کے لاز فالو ہو رہے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اسی لارڈ میکالے کا ہے جو کہ پچھلے دور کے اندر ہم استعمال کر رہے تھے۔ کیا چیز جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور حکومت جو ہے وہ میرے اور آپ کے حصے کی چیز نہیں ہے، اس کو بالکل ایک الگ چیز بنا دیا گیا ہے۔ چند دولت مند خاندان ہیں، چند دولت مند وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، کبھی وہ کسی نام سے کبھی وہ کسی نام سے حکومت کے اندر آتے ہیں، میرے اور آپ کے سر کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس معاشرے کی ایک اور جھلک یہ ہے کہ حکومتی مناصب جو کہ ان کے ڈیزگنیٹریز ہیں، جو ان کو اسائن کرتے ہیں جابز، وہ بھی دولت مندوں کے لیے، اس میں بھی میرا اور آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ میرے اور آپ کا اگر رول ہوتا تو شاید ہم آج اس مصیبت کے اندر اپنے گھروں سے دور یہاں پہ کمانے کے اوپر مجبور نہ ہوتے مال و اسباب۔ اس کے علاوہ تیسری چیز کیا ہے کہ اعلیٰ تعلیم جو ہے وہ کس کے مرہون ملت ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جو دولت مند ہے وہ اپنا علاج کرا سکتا ہے۔ یہ وہ معاشرے کی صورتحال ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر درپیش ہے۔ اور اچھی نوکریاں کس کے رزلٹ کے اوپر ملتی ہیں کہ کوئی چائے پانی کا انتظام کر دے، کوئی میرا جو ہے وہ جاننے والا کوئی بڑا آدمی ہو، کسی افسر کہیں افسر لگاؤ اور اس سفارش کی بنیاد کے اوپر میں اپنے بیٹے کی نوکری کرا سکوں۔ یہ جو ہے وہ ہمارا بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بچہ تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے۔ اور بے روزگاری ضرور ہمارے لیے موجود ہے، قانون کا اطلاق ہمارے لیے موجود ہے کہ ان غربا کے لیے کہ جو اگر کوئی ایک بکری چرا لیں تو شاید اس کا فوراً فیصلہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ جو پوری ملک کی دولت جو ہے وہ لوٹ جائے، اس کے لیے عدالتی نظام موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے ہیلے اور بہانے ہیں، جو ہے آگے ہم ٹائم جو ہے وہ پاس کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ قانون کا اطلاق ہے۔ اور بجلی، گیس اور یہ سارے بحران ہیں، کس لیے ہیں؟ یہ کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ جو حکومت کے اوپر لوگ موجود ہیں، زمام کار اور حکومت کی فرما روائی اللہ سے بے خوف لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے نا کہ فرات کے اوپر، فرات کے ساحل پر اگر ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور وہ احتساب کا نظام کہ حضرت عمر کھڑے ہیں اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ چادر جو ہے وہ آپ کو کہاں سے مل گئی، اور حضرت عمر اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو خدا سے خوف کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا، جس کی برکات اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہے؟ زمام کار اور حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو خدا سے بے خوف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے خوف لوگ ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ یہ سارے مسائل رہیں گے۔ اس کا حل کیا ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر وہ نہ رہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ کس وجہ سے موجود ہے؟ امن و امان کا شاید مسئلہ ہے، عدل و انصاف جو ہے وہ مسئلہ ہے، معاشی بہتری ہونی چاہیے یہ ہمارا مسئلہ ہے، تعلیمی سہولیات سب کو میسر ہوں یہ کون نہیں چاہے گا، اس کے علاوہ روزگار کی سہولیات ہوں یہ کون نہیں چاہے گا؟ سارے لوگ یہ چاہیں گے، میں اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو یہ نہ چاہے۔ اور نوجوانوں کے لیے ساری چیزیں جو ہے موجود ہوں، کون نہیں یہ چاہے گا؟ تو یہ کس صورت میں ممکن ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے خوف والے لوگ ہماری فرما روائی کر رہے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے مسائل کا حل کیا ہے؟ ان جو مسئلے آپ کے سامنے میں نے بتائے یا جو ٹارگٹس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ دعوت الی القرآن۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو ہم قرآن سے جوڑیں، لوگوں کو قرآن کی الحمد سے سورہ ناس تک جو اس میں پیغام ہے اس سے جوڑیں۔ محض ثواب کی نیت سے ہم حاصل کریں گے تو ثواب تو ملے گا، لیکن ہمارے یہ دنیا کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں سنواریں گے، ہمارے سارے معاشرے کے اندر اس کی جھلک موجود نہیں ہوگی۔ تو پہلی چیز جو یہ ہے مسائل کے حل میں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی، اس کتاب کی طرف دعوت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس دعوت کی گواہی کا فریضہ انجام دینا، شہادت علی الناس۔ میں اور آپ تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن شہادت علی الناس کا فریضہ ہم نے انجام دینا ہے۔ ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، لوگوں کی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں اپنی آخرت کے بعد۔ ہمارے اسی آفیسز کے اندر یہاں پہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ کیا میں نے ان غیر مسلموں کی فکر کی؟ کیونکہ وہ کیا ہوگا قیامت کے دن کہ جب ہمارا فیصلہ مثبت ہوگا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا،
تو کوئی شخص میرے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والا اٹھے گا کہ اس تو میرے ساتھ 4 اور 5 سال سے کام کرتا تھا, اس نے ایک دن بھی جو ہے مجھے دعوت نہیں دی اللہ تعالیٰ تیرے دین کی طرف, ایک اس کا رویہ مجھے ایسا نہیں بھایا کہ میں اس کو سمجھ سکوں کہ ہاں یہ اصل مسلمان ہے, یہ صحیح مسلمان ہے, یہ درست دین ہے, اس کی طرف میں آ سکتا. تو یہ پوری شہادت علی الناس, پوری امت کے لیے, پوری بنی نوع انسان کے لیے یہ پیغام وہ دیتی ہے, وہ اجتماعیت, یہ اس کا مقصد ہونا چاہیے. اور غلبہ دین اور کار نبوت, غلبہ دین اور کار نبوت کیوں؟ بعض دفعہ ہماری یہ بحث, بہت زیادہ بحث ہوتی ہے اس معاملے پہ کہ دین تو بس نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اس کا نام ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ میرے مثبت ہو جائے گا فیصلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت کا حقدار نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے رہتے, ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے, بدر تک نہ جاتے, یہودیوں کے ساتھ معاہدے نہ کرتے, وفود نہ نکالتے, خط لکھ کے جو ہے وہ نہیں جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جوتے نہیں کھاتے, غزوہ احد کے اندر اپنے دندان مبارک نہیں شہید کراتے. تو یہ جو غلبہ دین کا کام ہے یہ صرف انبیاء کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہی کام رہا. حضرت موسیٰ نے فرعون کے مقابلے میں یہ کام کیا, اور حضرت ابراہیم نے اپنے معاشرے کے مقابلے میں یہ کام کیا, اور اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی, جو کہ اس اجتماعیت کا مقصد ہونا چاہیے, جو کہ جس کے اندر شمولیت کی ہم دعوت کی اس در بات کر لیں. عدل و انصاف کا قیام ہو, اس عدل و انصاف کا کہ ایک حکمران بھی اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو اور ایک چپڑاسی بھی اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہو, بالکل لیبر بھی اس کے سامنے ویسے ہی اکاؤنٹیبل ہو جیسے حکمران ہو. اور جو میں نے آخر میں جو شروع میں بات کی تھی کہ رضا الہی کا حصول سب سے اہم چیز ہے, اور آخرت کی کامیابی اس کا مطمع نظر ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اس کو ذرا ہم کمپیئر کریں کہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس ہوتی ہے اور میرے پاس یہاں پہ کچھ سیونگ ہوتی ہے, تو میں کیا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤسنگ اسکیم میں کوئی پلاٹ ڈال دوں, کل کو کام آئے گا میرے. اور اس سے زیادہ اہم چیز میرے لیے کیا ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ یار اس ہاؤسنگ اسکیم کے اندر بھی سب سے پوٹینشیل جگہ بتاؤ جس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو مجھے, بالکل مین روڈ کا, بالکل فرنٹ فیسنگ جو ہے وہ چیز, کمرشل پلاٹ ہو تاکہ آگے بھی فائدہ ہو, جو ہے میں اچھے داموں اس کو بیچ کے جو ہے وہ بعد میں اپنے مستقبل کا جو ہے وہ سہارا بنا لوں. تو اللہ تعالیٰ جنت کے بہترین پلاٹ کی کیا مشورہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جنت کے درمیان یعنی سب سے بہتر حصے میں رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جماعت کو تھامے رکھے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ہم آگے جو اگر چلیں تو یہ مقصد کیسے حاصل ہو سکتے ہیں, اس کے لیے اجتماعی جد و جہد, اس کوشش اور اس سال اجتماعیت سے جڑنے کی ضرورت ہے. یقین مانے یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا, کوئی دنیا کا کام اکیلے, انسان ہر چیز مشورے سے کرتا ہے. اگر آپ اکیلے ہوں گے تو مشورہ کس سے کریں گے؟ انسان ہر مشکل کام ٹیم بنا کے کرتا ہے. یہ تو آج کے مینجمنٹ کہتی ہے کہ آپ ٹیمز میں ڈیوائڈ کریں اس کام کو. ٹیم کس پر, اکیلے بندے کی تو ٹیم نہیں ہوتی, ایک بندہ تو ٹیم نہیں, پورا آل اینڈ آل نہیں ہوتا, بلکہ اس کے ساتھ اجتماعیت ہوتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو وہ مقصد جو کہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ چاہتا ہے وہ کام اکیلے اکیلے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک سالے کا لفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جماعت نہیں, کوئی بھی گروہ نہیں, بلکہ سال اجتماعیت, اس کی خصوصیات بھی آگے آئیں گی. ایک سال اجتماعیت یا جماعت کی امتیازی اوصاف, ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں, وہ ہم نے کچھ کمپائل کیے آپ کے سامنے. اس کو ایک ایک کر کے ہم اگر اس کا جائزہ لیں تو اس کی جو دعوت ہے, اس کے جو مقاصد ہیں وہ اعلیٰ اور دائمی ہوں, ویژن پوری عالمی سطح کا ہو, مقصد بالکل واضح ہو, اور شروع سے آخر تک اس کے ایک ایک فرد کو یہ پتا ہو کہ ہمارا مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ غلبہ دین کی جد و جہد, اللہ تعالیٰ کے دین کو ادھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر قائم کرنا, اور وہ تمام انسانوں کی کامیابی کی متمنی ہو, صرف اس کے امیر کی کامیابی نہیں, صرف اس کے مینیجر کی کامیابی نہیں, صرف اس کے کارکن, سب پوری انسانیت کہ جب وہ اس کو اقتدار ملے تو اس سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. پوری انسان کی جو ہے وہ فلاح جو ہے وہ چاہے, وہ اجتماعیت, وہ جماعت, اور تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو, صرف مذہبی ذہن رکھنے والوں کے لیے قابل قبول نہ ہو, صرف مولویوں کے لیے قابل قبول نہ ہو, بلکہ اس دنیاوی شخص کے لیے بھی قابل قبول ہو, صرف امیروں کے لیے قابل قبول نہ ہو, غریبوں کے لیے قابل قبول ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کیا ایک اہم نقطہ ہے کہ وہ دعوت سرداروں کو بھی اٹریکٹ کرتی تھی
غلاموں کو بھی اٹریکٹ کرتی تھی. ایک ہی دعوت ہے, کیا اس کے اندر اٹریکشن ہوگی کہ وہ حکمرانوں کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے, ان کے بھی ذہنوں کو پھیر رہی ہے, اور بالکل ایک جو غلام ہے جو کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو کسی کے ماتحت ہے, اس کو بھی اٹریکٹ کر رہی ہے. تو وہ سب کے لیے جو ہے وہ ہو, اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو, کوئی فرسودہ چیز نہ ہو اس کے اندر, بلکہ جدید دور کے ایشوز کو وہ ایڈریس کرتی ہو وہ جماعت. ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل دنیا سے کٹ کے جو ہے وہ رہنے والی جماعت ہو کہ نہیں دنیا کے تقاضے تو ایک طرف, ہم ذرا اس طرف جو ہے وہ چلیں گے, بلکہ ان تقاضوں سے ہم آہنگ ہو, موروثیت اور گروپنگ سے پاک ہو. اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ چیئرمین بن گیا, باپ صدر بن گیا, باپ امیر بن گیا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کا بیٹا, پھر اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تو اس کا جو ہے وہ بیٹی, بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو ہے وہ بیٹا. یہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے پاکستان کے اندر. تو اس موروثیت سے پاک ہو, یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کی سنت ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پرابلم شروع ہی وہاں پر ہوئی جب سے موروثیت کا مسئلہ جو ہے وہ اس امت کے اندر آیا. تو ہمارے پاس جو ہم پاکستان کے اندر جد و جہد کریں, اس کے اندر کوئی ایسی اجتماعیت ہو جو موروثیت سے پاک ہو, اور گروپنگ نہ ہو اس کے اندر اپنے اندر انٹرنل ڈیموکریسی تو ہو, اور تمام امور مشاورت سے تو چلاتی ہو. اس کا ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفۂ راشدین کا انتخاب ایسے ہی ہوا, مشاورت سے ہوا, مشورے سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہم پر جانے لگ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی آگے کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا. مشورہ کر رہے ہیں, بتاؤ ہمیں باہر لڑنا چاہیے, دفاع کرنا چاہیے, اور ایک مشورے کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انصار سے پوچھ رہے ہیں, مہاجرین سے پوچھ رہے ہیں, اور ان کا مشورہ چاہ رہے ہیں. تو مشورے سے جو ہے وہ چیز چلتی ہو. اس کے علاوہ احتساب کا نظام ہو. ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جو ہے وہ اس کے ٹاپ باڈی نے کوئی فیصلہ کر دیا, بس اس کے اوپر کوئی کوشچن مارک نہیں کر سکتا, کوئی چیز نہیں کر سکتا. اس جماعت کے اندر احتساب کا نظام ہو, تبھی وہ جماعت ایک صالح جماعت کہلائے گی جو کہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے گی. امانت دار ہو, باصلاحیت ہو, اور حکمرانی کے تقاضوں سے باخبر ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جس گھر کے اندر ملازم کو رکھتے ہوئے یہ ضرور جانچتے ہیں کہ وہ گھر کا کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایک طرف اس کی نمازیں ہوتی ہیں, ایک طرف اس کے معاملات ہوتے ہیں. ہمارا اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوتی ہے کہ اچھا یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں, لیکن اگر اس کو گھر کا کام ہی نہ کرنا آ رہا ہوں, میں ایک بندے کو ڈرائیور رکھتا ہوں, وہ اس کے معاملات بھی اچھے, اس کی نمازیں, لیکن اس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی, وہ اس جاب ڈسکرپشن کے اوپر عمل نہیں کرتا یا کر نہیں سکتا, تو میرے لیے تو وہ بیکار ہے, میرے لیے تو وہ قابل. میں اس کو پریفر کروں گا جو جس کے معاملات بھی درست ہوں. ظاہر سی بات ہے, اس کو میں نے گاڑی دینی ہے, اس کو گھر میں رکھنا ہے, اور اس کو وہ اسکل بھی آتا ہو جس کے لیے ہم نے اس کے لیے کام ڈیزائن کیا. تو اسی طرح اس جماعت کی خصوصیات میں امانت دار, باصلاحیت اور حکمرانی کے تقاضوں سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے, اور مسلکی اور مذہبی منافرت سے پاک ہو. کوئی دوسروں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والا بندہ نہ ہو, یا وہ جماعت نہ ہو. اپنے اندر ایکوموڈیٹنگ جماعت ہو, اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور اس کے نبی کی سنت. یہ دو چیزیں لٹمس ٹیسٹ ہیں. کوئی مسلکی اختلاف, کوئی فروئی, کوئی مسئلہ, یہ اس کے بعد کی چیزیں, اس سے بالا تر ہو, اس سے اوپر اٹھ کے سوچتی ہو, ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کفر کے فتوے یا اس طرح کی چیز نہ لگاتی ہو, بلکہ ایک ایسی جماعت ہو کہ جو کہ سب کو ایکوموڈیٹنگ ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, سلفی صاحب حضرات, کوئی بھی ہو, سب کے لیے اس کی دعوت ہو. اب یہ سارے صالح اجتماعیت یا صالح جماعت کے اوصاف ہیں. ذرا ہم اس لٹمس ٹیسٹ کے اوپر اپنے معاشرے کے اندر, پاکستان کے اندر ذرا نظر دوڑائیں کہ کیا ان اوصاف کی حامل کوئی جماعت ہے؟ کیا ان اوصاف کے اوپر یا ان کے اندر سے بیشتر کے اوپر کوئی جماعت ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہے؟ تو ہم اس کا جو ہے وہ سوال آپ کے سامنے, یہ آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں, کوئی بھی ایسی جماعت موجود ہے پاکستان کے اندر؟ یہ آپ لوگوں کے لیے تجزیہ ہے, سوچنے کا ایک جو ہے وہ پہلو کہ کیا ہم اس لٹمس ٹیسٹ جو میں نے آپ کے سامنے سوالات رکھے ہیں اس کے اوپر کوئی جماعت اترتی ہے؟ کون اس کا جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے نزدیک یا اس اجتماعیت کے نزدیک آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے, اور وہ ہے جماعت اسلامی پاکستان. اور ایک اس طرح جو ہے وہ اترتی ہے, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں, یا میرے کہنے کی, یا میں نے کوئی پریزنٹیشن بنا دی تو میں اس کے اوپر, آپ کے پاس انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیلز آئیں گی ابھی آپ کے سامنے. اس معیار کے اوپر ہم پرکھیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کس طرح کی, کس نوعیت کی تنظیم ہے, کس نوعیت کی جماعت ہے. اور اس کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جماعت پاکستان کی وہ واحد تنظیم ہے جو کہ نظریاتی اسلامی احیائی تحریک کا حصہ ہے.
ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں، ایک تحریک ہیں، اور وہ تحریک کیا ہے؟ دین کا غلبہ چاہتی ہے. اور اس کی اساس سے لے کے 1941 سے لے کے اب تک کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو کہ قاف، پے، لام، نون، حقیقی سب میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. بلکہ ایک جماعت ہے جو 41 سے ابھی تک جماعت اسلامی پاکستان ہے. اور یہ کوئی امتیازی وصف، کوئی انہونی بات نہیں ہے. کیوں انہونی بات نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے حساب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم ہونے والی یہ جماعت ہے، اس کی سنت کو آگے لے کے چلنے والی جماعت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جماعت کا حصہ بنو، جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک تنظیم ہے اور وہ پورے پاکستان کے اندر قائم کر رہی ہے، اور وہ کہاں ان 75 سالوں میں کہاں تک پہنچ گئی. اور جماعت کے اراکین کی تعداد پاکستان کے اندر صرف 32,000 ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ جماعت کا نظام ہے جو کہ رکن بناتا ہے تو اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پرابلم کے اندر شکار تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے باغی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہے، اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک اور امتیازی وصف جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں دفاتر اور دعوتی حلقے موجود ہیں. اسی شہر دمام کی اگر میں آپ کے سامنے بات کروں تو صرف دمام کے اندر 72 ایسے دعوتی دروس کے حلقے ہیں، کسی اور تنظیم کے موجود ہیں. 72 ایسی نشستیں ہیں جو ہفتہ وار یا ہر 15 روز کے اندر موجود ہوتی ہیں، لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتی ہیں، لوگوں کو حدیث کا علم سکھاتی ہیں. 72 ایسی محافل ہر ہفتے جو ہے وہ سجائی جاتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، احسان ہے اس کا کہ اس نے اتنی طاقت دی، اتنی برکت دی اس کام کے اندر. اور دنیا کے 24 ملکوں کے اندر یہ تنظیم موجود ہے. خدمت کی اگر بات کریں تو آپ میں سے بہت سارے لوگ الخدمت کے نام سے نام کو جانتے ہوں گے. صرف ایک شعبہ ہے جماعت کا، الخدمت، اور وہ ہر شعبے کے اندر دکھی انسانی کی خدمت کر رہا ہے. پاکستان کے اندر معاملہ کچھ ہو جائے تو اس کی جو ہے لوگوں کی خدمت کرنی، چاہے صحت ہو، تعلیم ہو، بے روزگاری ہو، صاف پانی ہو، یا تامہ کا، سارے کام جو ہے الخدمت جو ہے موجود پاکستان کے اندر. اور اس کا کام الحمدللہ بڑھ رہا ہے. ابھی شام کا مسئلہ ہوا نا، تو کون سی تنظیم ہے جو ان کے لیے سوچ رہی ہے؟ الخدمت کے رضاکار وہاں پہ موجود ہیں. کون سے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے؟ پیما جو ہے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن وہاں پہ موجود ہے. تو یہ وہ سارے برکتیں، رحمتیں ہیں اللہ رب العالمین کے اس کام کی. اور جماعت کی دعوت بنیادی الفاظ کے اندر کیا ہے کہ وہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جس کا وہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کھاتا ہے، جس کا پہنتا ہے، جس نے اس کو نعمتیں دی، اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے بندہ بالکل خلوص کے ساتھ بن جائے. پھر اس کے اندر کوئی دو رنگی نہ ہو جائے، کوئی اس کے اندر ڈپلیکسٹی نہ ہو جائے. اس چیز کی طرف دعوت دینا یہ جماعت کی بنیاد ہے، یہ اس کے بنیادی نکات ہیں. اور تیسری اور اہم چیز وہ یہ کہ جو پرابلمز شروع کے اندر ہم نے بتائیں کہ جن پرابلمز کو پاکستان آج فیس کر رہا ہے، اس کا سلوشن جماعت کے پاس یہ ہے کہ وہ حکمرانی جو کہ فساق اور فجار لوگوں کے پاس ہے، اس کو لے کے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے والے لوگوں کو امور حکمرانی دینا. یہ بنیادی 3 دعوتی نکات ہیں جماعت کی دعوت کے. اور پھر اگر ہم آگے چلیں ان سال اجتماعیت یا سال جماعت کے اس لٹمس ٹیسٹ کو ذرا جماعت کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ اعلیٰ اور دائمی مقاصد ہوں اور تمام انسانوں کی کامیابی چاہتی ہو. الحمدللہ جماعت جیسے میں نے بتایا 24 ملکوں کے اندر قائم ہے، لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، لوگوں کو قرآن سے جوڑ رہی ہے. اعلیٰ مقصد ہے دین کے غلبے کا قیام پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان، صرف پنجاب، صرف سندھ، صرف اس طرح نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کی ایک شکل جماعت اسلامی پاکستان ہے. اسی طرح جماعت اسلامی ہند، اسی طرح جماعت اسلامی کشمیر، اسی طرح جماعت اسلامی سری لنکا، 24 ممالک میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے. اسی طرح تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو. الحمدللہ جماعت کے سیٹ اپ کے اندر علماء کرام بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، انجینئرز بھی موجود ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی موجود ہیں. پورے امور حکمرانی سے جو ہے وہ فہم رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو سارے ان لوگوں کو ایڈریس کر دیا جماعت، اور موروثیت اور جتھا بندی سے بالکل یکسر پاک ہے. کوئی ایسی مثال پاکستان کے اندر دوسری ایسی نہیں ہے کہ جو اس چیز سے پاک ہو. کوئی ایسی مثال دنیا بھر کے اندر شاید ایسی قائم نہ ہو جو کہ اس جماعت کی اجتماعیت کو ریپرزینٹ کرتی ہو، کہ جس کا پہلا امیر حیدرآباد دکن سے جو ہے وہ آیا، دوسرا امیر صوبہ سرحد سے اس وقت کے آیا، تیسرا امیر پھر کراچی سے جو منتخب ہوا، چوتھا امیر کہاں سے آیا، پھر جو ہے وہ صوبہ سرحد کے اندر دور دراز کے علاقے کے اندر ایک مزدور کا بیٹا امیر جماعت اسلامی کے منصب تک پہنچا. کوئی موروثیت نہیں ہے، کوئی ان میں آپس میں رشتہ داری نہیں ہے،
کوئی گروپ بندی نہیں ہے، کوئی جتھا بندی نہیں ہے، کوئی ایک مثال پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایسی موجود نہیں ہے. اور اس کے اندر جمہوریت ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ جو صدر صاحب نے کہہ دیا، جو چیئرمین صاحب نے کہہ دیا، جو ایگزیکٹو کونسل نے کہہ دیا، بس وہی جو ہے وہ چلے گی، بلکہ ایک پورا نظام موجود ہے جو کہ احتساب کرتا ہے اپنے امیر سے لے کے لوور لیول کے کارکن تک، لوور لیول کے رکن تک. یہ وہ امتیازی وصف ہے الحمدللہ. جماعت اس کے اوپر بھی جو ہے پورا اترتی ہے اور احتساب کا نظام رکھتی ہے. آپ نے بہت سارے مثال سنی ہوں گی نا کہ جماعت کے اوپر کرپشن میں کوئی الزام نہیں لگا. کس وجہ سے نہیں لگا؟ انٹرنل احتساب بہت اسٹرانگ ہے جماعت کا. کوئی ہیرا پھیری گھپلا کرتا ہے تو وہ جماعت کا حصہ نہیں رہتا. جماعت اس کی تعدیب کرتی ہے، اس کو جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرتی ہے، اس کی تعدیب کر کے اس کو جماعت سے فارغ بھی کیا جاتا ہے، لوگوں کو اخراج بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ احتساب کا نظام ٹاپ سے شروع ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ٹاپ سے نہیں، ٹاپ سے باٹم تک ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے گا اور اسی طرح جو ہے وہ حساب ہوگا. امانت دار ہو، باصلاحیت اور حکمرانی کے تقاضوں سے باخبر ہو. جب بھی جتنا بھی امور حکمرانی کا ایکسپیرینس جماعت کے لوگوں کا ہوا، جماعت کے لوگوں کے اوپر حکمرانی کے بعد ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ وہ اس جگہ سے نکلیں اور فوراً دبئی جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں، فوراً نکل کے لنڈن اور امریکہ چلے جائیں اور پاکستان واپس ہی نہ آئے کہ ان کا تو احتساب ہو جائے گا. بلکہ جماعت کے لوگوں کو جب بھی کوئی پبلک آفس ملا اس کے بعد بھی وہ احتساب کے لیے موجود رہے. اس وقت سے لے کے آج تک کوئی جو ہے وہ کرپشن کا داغ نہیں لگا سکتا. اور امانت دار اور باصلاحیت تو آپ کے سامنے ابھی بالکل کچھ دن پہلے مثال کیا موجود آئی، کیا چیز موجود آئی 62-63 کے اندر. اور کیا موجود کیا کہ پاکستان کے ٹاپ سپریم کورٹ کے ججز نے کیا ریمارک دیا کہ 62 اور 63 کا اگر اطلاق کر دیں گے تو صرف سراج الحق بچیں گے پارلیمنٹ کے اندر. اور سراج الحق کیا، یہ سراج الحق کا کوئی اعزاز نہیں ہے، یہ اس جد و جہد کا اعزاز ہے جو 75 سال سے اس پاکستان کے اندر قائم ہے. یہ اس دعوت کا اعزاز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے اوپر قائم ہوئی ہے. یہ اس کا معجزہ ہے، یہ کسی فرد کا معجزہ نہیں ہے، کسی جو ہے وہ امیر جماعت کا جو ہے وہ معجزہ نہیں ہے. بلکہ اس پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اجتماعیت، ایسی اپرچونٹی پاکستان کے اندر لوگوں کو موجود کی. اور اس کا اعتراف ٹاپ سرکاری عہدوں میں بھی، ٹاپ ججمنٹل عہدوں کے اندر بھی، ہر جگہ جو ہے وہ اس کا اعتراف ملتا ہے. اور مسلکی اور مذہبی منافرت سے پاک ہو. کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، سب اللہ کے اس دین کا قائم کے اندر جماعت کے معاون ثابت ہو اور جماعت کے اندر جو ہے وہ موجود رہیں. اس کے علاوہ زندگی کے تمام شعبوں کے اندر جماعت کے پاس وہ پلیٹ فارمز موجود ہیں، وہ ادارے موجود ہیں، چاہے وہ نوجوانوں کے ادارے ہوں، چاہے وہ خواتین کے ادارے ہوں، چاہے وہ خدمت کا ایک ادارہ ہو، الخدمت. اتنے اس کے اندر ادارے موجود ہیں جماعت کے اوپر ہر آسپیکٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے کہ اگر اس میں سے کسی ایک کی بھی تفصیل جو ہے وہ شروع کریں تو شاید 2 اور 3 گھنٹے تو اس کے اندر بہت ہی منیمم جو ہے تفصیل کے ساتھ گزر دیں. یہ جماعت کا فٹ پرنٹ ہے جو پورے پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اس فٹ پرنٹ کے بعد کوئی آگے سے کرپشن کا الزام نہیں. کتنا اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے سامنے ایک ایسی جماعت رکھی جو کہ ان تمام چیزوں کے اوپر ٹک مارک بھی رکھتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج بھی نہیں. تو اس کے بعد اگر ہم چلیں آگے کہ ایک سال جماعت کا ہم سے کیا تقاضا ہے، عام لوگوں سے کیا تقاضا ہے، جو اس کی دعوت سن رہے ہیں اس سے کیا تقاضا ہے. تو یہ ایک تحریر جو کہ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں ایک کتاب ہے اس کے اندر سے لی گئی ہے کہ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو اور فساد کو صلح سے یہ ہم سب چاہتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اب اگر کوئی شخص دنیا کی اصلاح چاہتا ہو، فساد کو صلح سے، اضطراب کو امن سے، بد اخلاقیوں کو اخلاق صالحہ سے اور برائیوں کو بھلائی سے بدلنے کی خواہش مند ہو، تو اس کے لیے محض نیکیوں کا واعظ اور خدا پرستی کی تلقین اور حسن اخلاق کی ترغیب ہی کافی نہیں ہے. صرف واعظ سے اگر یہ کام ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہر جمعے کے اندر وہ خطبہ دیتے اور تلقین کر کے بیٹھ جاتے، حرم کے اندر لوگوں کو جمع کرتے، تلقین کر کے بیٹھ جاتے. بلکہ اس کا فرض ہے کہ نوع انسانی میں جتنے صالح عناصر اس کو مل سکیں، انہیں ملا کر وہ اجتماعی قوت باہم پہنچائے جس سے تمدن کی زمام کار فاسقوں سے چھینی جا سکے اور امامت کے نظام میں تغیر کیا جا سکے. جو اس وقت لوگ حکمرانی کے اوپر فساق اور فجار ہیں
ان کی جگہ نیک خدا خوفی والے لوگ جو ہے وہ لائے جائیں، اور اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ جو مدینے کی اسٹیٹ نکلنے کے بعد اور مدینے کی اسٹیٹ نکلنے سے پہلے کے ڈفرینس کو ملا تھا کہ 175 لوگ تھے مکہ کے اندر 13 سال کے اندر، اور 10 سال کے اندر کہاں پہنچ گئے؟ 1,24,000، اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر تو لاکھوں تک۔ پھر ہمارے اب کرنے کا کام کیا ہے، یا ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے ساری جو ہے وہ بات آئی، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوئی۔ کس لیے موجود ہوئی؟ کیا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس لیکچر کو کرنے کی صورت کے اندر اپنا کوئی نام کما لیں؟ ماشاءاللہ لیکچر بہت زبردست تھے، ہم یہ جو ہے وہ جملہ سن لیں، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آئے، یہ ہم جملہ سن لیں، یا ہم وہاں پہ تحفہ لے کے، بلکہ ہمارا کام کیا، ہم نے کرنا کیا آگے چل کے، ہم کس مقصد کے لیے آپ کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو اس کا مقصد بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس لیکچر سیریز نے یا اس اجتماعیت نے یا اس دعوت نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ کیا؟ شہادت علی الناس، لوگوں تک بات پہنچا دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع خطبے کے بعد کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، میں نے آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا دیا، لوگ بھی اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے اپنی حجت اپنے طور پہ اس کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن میری پکڑنا ہو، قیامت کے دن آپ کی پکڑنا ہو کہ آپ کو تو یہ بات پہنچ گئی تھی، آپ نے کیا کیا اس کا، آپ نے لوگوں تک دعوت کس طرح پہنچائی۔ آپ کو پتا تھا کہ ایک جو ہے وہ اجتماعیت ایسی موجود ہے جس کے اندر جو اس دین کا کام کر رہی ہے، اس کی ساری دعوت آپ کے سامنے رکھی گئی، میرا اور آپ کا کیا کام تھا؟ تو ہمارے کرنے میں کام کیا ہے کہ کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ قرآن کے اندر سورہ صف کے اندر ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو، اور کون ہے اللہ کا مددگار، من انصاری اللہ، تو انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار۔ اللہ تعالیٰ کو بھی کیا مدد کی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین کا غلبہ ہم ہی سے ہو کے گزرے گا، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کے کسی اور سے کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہونا ہے، لیکن میرا اور آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کام میں اپنی کوشش پوری کریں، اجتماعی کوشش کا حصہ بنیں، قرآن کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں۔ قرآن کی دعوت لوگوں میں عام کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں اور آپ یہ سب اس کا جذبہ رکھتے ہیں، اس اجتماعیت سے جڑ جائیں، انشاءاللہ قرآن کی دعوت دینا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اپنے اور دوسروں کی ہم تربیت کریں، اس تربیت کا نظام قائم کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی، اور پھر توسیع تنظیم اور دعوت کا کام کریں، اور پھر پاکستان کے اندر عملی سیاست اور انتخابات میں حصہ لے کر قوم کی رہنمائی اور نمائندگی کریں۔ یہ بھی میرا اور آپ کا کام ہے۔ یہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ بس ان لوگوں تک محدود ہو کے رہ گئی، بلکہ ہم اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں اس پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم نے دین قائم کرنا ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بس اس تڑپ کی ضرورت ہے، اس اجتماعیت سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور آخر میں کیا ہے کہ تمام کام فی سبیل اللہ اور فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آئیے اللہ کی راہ میں ہمارے مددگار بنیں، کونوا انصار اللہ، جماعت میں شامل ہوں، خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچائیں، جہالت کے اندھیروں میں علم کی روشنی پھیلائیں۔ یہ پوری دنیا جو ہے جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اللہ سے بے خوف دنیا ہو چکی ہے، اس کے اندر ایک شمع ہم روشن کریں گے تو پوری اندھیرے کو ہم مات دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اس جذبے کے تحت ہم جماعت کے اندر شامل ہوں، نیکی پھیلانے اور برائی کو روکنے میں ہماری مدد کریں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ اس پوری لیکچر سیریز کے آخر میں یہ آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کی نازل کردہ حق کے آگے جھکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے شاید سوال کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے دعوت بھی موجود، ہمارے سامنے اجتماعیت بھی موجود، ہمارے سامنے جماعت بھی موجود، اور ہم یہ پورے پیغام کو سننے کے بعد اب ہمارا کیا رویہ؟ اس پوری لیکچر سیریز کے اندر شروع سے لے کر آخر تک اس لیکچر سیریز کے فیڈ بیک کے طور پہ آپ کے سامنے ایک فیڈ بیک فارم جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو فل ضرور کریں۔ اس کے لیے پینس چاہیے ہوں تو پینس بھی یہاں پہ موجود ہیں، اس کو فل کر کے ضرور دیں تاکہ ہم اس کام کو مزید بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم پہلے لیکچر سے آخری لیکچر تک کوئی کمی کوئی کوتاہی رہ گئی اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، اور اس جماعت کا حصہ بنے جو آپ کے لیے ان 72 جگہوں کے اوپر دمام کے اندر ایسی محفلیں سجاتی ہے ہفتہ وار، اور اس کام کو ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور انبیاء کرام کی سنت یہی دین کا غلبہ تھا، یہی دعوت دین تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا۔ تو یہ میرے اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پوری امت مسلمہ کا کام ہے۔ اسد بھائی پین دیتے رہیں ساتھ ساتھ، یہ پین لوگوں کے پاس نہیں ہے،
یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. بس اگر ہم نے یہ کام سمجھ لیا ہے، اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں، اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، تو کیوں ہم کنارے کنارے رہیں. ہم نے وہ مثال پچھلی لیکچر میں دیکھی تھی نا کہ 2 گروہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ایک اللہ تعالیٰ کا گروہ اور ایک شیطان کا گروہ. جو کھیل کو دیکھتے ہوئے تماشائی اور تالیاں بجاتے ہوئے رہ گئے، جو کہ اچھے گروہ کے اوپر تحسین کرتے رہے اور برے گروہ کے اوپر ہاتھ باندھے رہے، ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کے ساتھ ہو جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ کا باغی گروہ تھا. یہ قرآن کی دعوت ہے. تو اس کے اندر ہم کنارہ کیوں؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی جاب اسائن کرتے ہیں، کوئی بچوں کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی اسکول کی ٹریننگ کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ایڈمیشن اسکول میں لینے سب سے اچھا اسکول دیکھتے ہیں، سب سے اچھی فیکلٹی دیکھتے ہیں، ڈسٹینس دیکھتے ہیں اپنے گھر کے پاس کا، ساری چیزوں سے اس کو جو ہے وہ ناپ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اب ہمارے پاس اگر لٹمس ٹیسٹ اس اقامت دین کی جدوجہد کا آ گیا تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ایک بار پھر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے جو ہے موجود پایا، یہاں پہ چنا. اور چاہیے یہ پینز آپ کے پاس موجود ہیں، اس کو فل کر کے اسد بھائی کو ہی جو ہے وہ لوٹا دیں تاکہ ہم اس فیڈ بیک سے مزید اپنے پروگرام کے اندر بہتری لا سکیں اور انشاءاللہ آگے اس سلسلے کو چلا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل خانہ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، شرکاء کی تمام جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پوری کوشش کو اول سے لے کے آخر تک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور فرشتوں کی محفل کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.